إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، اسلامی سال کا نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم ماہ محرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ محرم کا مہینہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا۔ اسلامی سن میں جس سن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ سن ہجری ہے۔ ہجری کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال یعنی 50 پر 3 سال آپ مکہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، بہت سارے لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، تو مکہ کے کافروں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، انہیں تکلیف پہنچائی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت ساری اذیتیں پہنچائی گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں، پھر آپ نے ہجرت کیا۔
یہ ہجرت 2 ملکوں کی طرف ہوا۔ پہلے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، 2 مرتبہ ہجرت کیا، اس کے بعد پھر مدینے کی طرف ہجرت کیا۔ ہجرت یہ اسلامی شریعت میں ایک اہم عمل ہے اور مہاجرین کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی فضیلت بیان کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ان تمام کا یہاں ذکر کرنا مشکل ہے، البتہ کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کی فضیلت کیا ہے اور مہاجرین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اپنی مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے، اعظم درجۃ عند اللہ، تو ان کا اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا ذکر کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کیا، مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا اس کے بعد ہجرت کیا، لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم ان کو دنیا میں بہتری عطا کریں گے، ہم ان کو دنیا میں بہتری حسنہ عطا کریں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں جو ان کا اجر ہے، جو مقام ہے، وہ اور زیادہ ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ایک اور مقام پر فرمایا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ہجرت کیا، مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا، اس کے بعد کہ جب ان کو آزمایا گیا، فتنوں میں مبتلا کیا گیا، ثُمَّ جَاهَدُوا، پھر ان لوگوں نے جہاد کیا، وَصَبَرُوا، اور صبر کیا، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تمہارا رب اس کے بعد یقیناً بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجرین کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ان کے اوپر رحم و کرم کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، یا جو شخص بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو وہ زمین میں بہت ساری جگہیں پائے گا۔ یعنی اگر کسی جگہ پر کوئی انسان ہے اور اس کو اسلامی اصولوں پر اور اسلامی شعائر پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ شخص ہجرت کر جائے۔ یہ ہجرت 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہجرت تو یہ ہے کہ اپنے ملک سے آپ مدینہ ہجرت کر جائیں، اور ایک یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے آپ دوسری جگہ چلے جائیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر وہ ہیں وہاں پر اسلامی اصولوں پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، قربانی کے دنوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، عیدین کے موقع پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں۔ تو ایسی جگہوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا جہاں پر مسلمانوں کا دبدبہ ہے، یا جہاں پر مسلمانوں کو اسلامی شعائر اور اصولوں پر عمل کرنا آسان ہے، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے جگہ کو بدل دینا تاکہ دینی اصولوں پر عمل کر سکے۔ تو ایک تو وہ ہجرت ہے جو لوگوں نے حبشہ کی طرف کیا، مدینہ کی طرف کیا، اور دوسرے وہ کہ حبشہ اور مدینہ کے بجائے ایسی جگہوں پر ہجرت کر جانا جہاں پر اسلامی اصولوں پر عمل کرنا آسان ہو، یہ بھی صحیح اور درست ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا زمین میں بہت سارے مقامات پائے گا، وسعتاً، اور کشادگی پائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزیوں میں برکت دے گا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جتنے نبی آئے تمام نبیوں کی دعوتیں اسی وقت کارگر ہوئی ہیں جب انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کی ہے، اور تمام کے تمام نبیوں نے لگ بھگ ہجرت کی ہے۔
تو ہجرت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ علماء، وہ دعات، وہ مبلغین جو اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں، یقیناً ان کے کاموں کی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ دوسری جگہ جاتے ہیں اور دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کی دعوت کے اندر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں، اللہ کے رسول کے راستے میں ہجرت کرے گا، اپنے گھر سے نکلے گا، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر وہ ہجرت پورا نہیں کر پایا اور راستے میں ہی اس کی وفات ہو گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر واقع ہو گیا۔ یعنی اس کی نیت درست تھی، وہ ہجرت کے ارادے سے نکلا تھا لیکن پہنچ نہیں سکا، ہجرت پوری نہیں کر سکا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ اگر کوئی شخص ہجرت کے ارادے سے نکل گیا، ہجرت نہیں کر سکا، اس کو ثواب مل جائے گا۔ اگر کوئی عمرے کے ارادے سے احرام پہن لیا، حج کے ارادے سے احرام پہن لیا، اس کا ارادہ پکا ہے، اگرچہ وہ عمرہ نہیں کر سکا یا حج نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا اور حج کا ثواب دے گا۔ اس لیے نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اپنے اسلام کا اظہار کیا اور ایمان لانے کی بات کہی، اور پیارے نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ بیعت کر لیں، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تو تم نے کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے کھینچ لیا، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اسلام قبول کر لوں، آپ کے اوپر ایمان لے آؤں تو میرے پچھلے جو گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کے ذریعے سے اس کے پہلے جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسلام ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص زندگی کے آخری ایام میں مسلمان ہو جائے تو اپنی زندگی میں جتنے گناہ اس نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور تم کو معلوم نہیں ہے ہجرت کرنے والا جب ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کرنے سے پہلے جتنے گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ہجرت کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو حج بھی ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے ادنا درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جنت کے بیچ میں بھی ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ درجے میں بھی اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھ پر ایمان لایا، اسلام قبول کیا اور اس نے ہجرت کی۔ تو سوچئے، جنت میں ایک نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گھر کا وعدہ فرمایا۔ ادنا درجے میں ایک گھر رہے گا، بیچ میں ایک گھر رہے گا اور اعلیٰ درجے میں ایک گھر رہے گا۔ یہ حدیث سنن نسائی کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا
کہ بتاؤ جنت میں جو پہلا قافلہ جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے، تمہیں معلوم ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں۔ تو کہا جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے وہ مہاجرین ہوں گے۔ مہاجرین سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت کے دروازے کے کھولنے کی سفارش کریں گے، التجا کریں گے، تو جنت کا دربان پوچھے گا تمہارا حساب و کتاب ہو گیا کیا؟ تو یہ لوگ کہیں گے ہمارا کیسا حساب و کتاب، جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اپنی تلوار کو اپنے گردنوں پر رکھ کر کے اللہ کے راستے میں پھرتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا زمرہ ہوگا، یہ پہلا قافلہ ہوگا جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مہاجرین فقراء عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ان تمام حدیثوں اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مہاجرین کے لیے جو فضیلتیں بیان کی ہیں ان سے واضح ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن کو یہاں میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں چونکہ جمعہ کا وقت بہت قلیل ہوتا ہے اور تمام آیتوں کا اور حدیثوں کا ذکر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مکہ چھوڑ کر قبیلہ دوس میں آ جائیں، ہم آپ کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کریں گے اور ہمارے پاس آپ کی حفاظت کے بہت سارے انتظامات ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس جانا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینے کا انتخاب کیا تھا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ طفیل بن عمرو دوسی کو جب معلوم ہوا تو یہ بھی قبیلہ مقام دوس کو چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، وہ بھی مدینہ آیا، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد بہت ساری جگہوں پر کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، وہاں کا موسم الگ ہوتا ہے، ہر ایک کو موسم سیٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے بنگلور کا موسم بہت اچھا ہے، لیکن بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں کی سردیوں کو نہیں برداشت کر پاتے ہیں، تو الگ الگ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام بھی جب مدینہ پہنچے تھے تو بیمار ہو گئے تھے، بخار آ گیا تھا، صحابہ کرام گلی کوچوں میں بیٹھ کر کے روتے تھے اور مکے کی گلیوں کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مدینے کی فضاؤں کو بہتر بنا دے اور یہاں کی جو بیماریاں ہیں وہ جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گئے، ان کے ساتھی کو مدینے کی ہوا راس نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گیا، اور بیمار ایسا ہوا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں ایک دن اس نے اپنی نسوں کو کاٹ لیا، یعنی سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا اور انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا وہ ساتھی جو میرے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، سوسائڈ کر لیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں تو داخل کیا لیکن اس کے ایک ہاتھ پر کپڑا بندھا ہوا ہے۔ میں نے خواب میں اس سے سوال کیا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہتے ہیں جو میں نے ہجرت کیا تھا، غور کرو، جو میں نے ہجرت کیا تھا اس ہجرت کی برکت کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے سوسائڈ کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کو یہی سزا دیتا رہے گا۔ جس خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، یا اگر کہیں سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے، یا اپنے نسوں کو کاٹ لیا ہے، یا زہر پی لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ لیکن ہجرت کی برکت کیا ہے؟ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور اس کے ہاتھ پر کپڑا بندھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ ہاتھ پر تمہارے کپڑا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش دیا، لیکن اللہ نے کہا جس چیز کو تو نے خود خراب کر لیا ہے اسے میں درست نہیں
کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جب تو نے طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھی کو معاف کر دیا ہے تو اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست کر دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو بھی درست کر دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہجرت نہیں ہے، وہ ایک تناظر میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ مسلمانوں کا جینا مشکل تھا، اس لیے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ضروری تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سارے لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس تناظر میں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں اسلامی اصولوں پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو آج بھی ہجرت کا حکم باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت، ہماری جگہ اصل نہیں ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت یہ قیامت تک باقی رہے گی، جیسا کہ مسند احمد ابن حنبل اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ صحابہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو ہجرت کیا، اور ہجرت کے لیے ان کو بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ چھپ چھپ کر صحابہ کرام ہجرت کرتے تھے، یعنی لوگوں نے صحابہ کو مکے میں ان کے وجود کو بھی برداشت نہیں کیا، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن جب مکہ چھوڑ کر جانے لگتے تھے تو جانے بھی نہیں دیتے تھے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان کا معاملہ تھا کہ راستہ بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، اور ان کو اپنے اصولوں پر عمل بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دشمنی نبھائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ پہلے حفصہ کی طرف ہجرت کیا، پھر مدینہ کی طرف ہجرت۔ حفصہ کی ہجرت کے سلسلے میں زیادہ گفتگو نے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے حفصہ گئے، پہلا قافلہ جب گیا تو وہاں کا بادشاہ جو تھا نجاشی، اس کے پاس مکہ کے بہت سارے لوگ ہدائے اور تحائف لے کر کے مشرکین پہنچے اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ کہا ہماری قوم کے کچھ نوجوان، بے دین نوجوان آپ کے شہر میں آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضرت جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بادشاہ سے گفتگو کی کہ ہم کوئی لٹیرے نہیں ہیں، ہم کوئی بے دین نہیں ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور پورا واقعہ بیان کیا۔ تو بادشاہ نجاشی نے کہا ہم ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہدیے اور تحفے لے جائیں۔ اس کے بعد پھر دوسری ایک رات گزرنے کے بعد پھر دوسرے دن یہ لوگ گئے، کہا بادشاہ سلامت، یہ صرف ہمارے نہیں آپ کے بھی مخالف ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ حضرت جعفر طیار، ابھی پرسوں کی حدیث میں صحیح بخاری کا درس جو لوگ بیٹھتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ مریم کی چند ابتدائی آیتیں تلاوت کی تو بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں عیسائیوں میں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ رونے لگا، جو نجاشی بادشاہ تھا، اور اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم، مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ پیش کیا ہے اور قرآن مجید کی آیتوں میں عیسیٰ کے تعلق سے جو ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مسلمان بھی ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ میں تمہارا ایک ساتھی اللہ کا بندہ انتقال کر گیا ہے۔ صحابہ کرام کو لے کر کے آپ گئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اور یہ پہلا موقع تھا جب آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور کافروں اور مشرکوں کو ان کے منہ کی کھانی پڑی۔ میرے بھائیوں، بہت سارے صحابہ کرام نے بڑی مشقتوں کے ساتھ سفر کیا،
خصوصاً ابو سلمہ، ام سلمہ اور سلمہ کا واقعہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام سلمہ اور بیٹے سلمہ کو لے کر کے سفر کر رہے ہیں، سفر ہجرت کے لیے۔ تو مکے کے لوگ آئے اور کہا کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے ہو، یہ مال جو تم نے کمایا ہے مکہ میں کمایا ہے، اگر تم کو جانا ہے تو یہ مال واپس کر دو۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال جو مکے میں کمایا تھا پورا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ان کے سسرال والے آئے اور کہا کہ اگر تم کو ہجرت کرنا ہے تو کرو، ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے ام سلمہ کو اور ان کے بیٹے کو چھین لیا، اور حضرت ابو سلمہ اکیلے جو ہے سفر کرتے ہیں۔ جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا تم اپنی بیٹی کو رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، لیکن ہمارے خاندان کے چشم و چراغ کو، سلمہ کو نہیں رکھ سکتے ہو۔ تو انہوں نے سلمہ کو ددیحال والوں کے حوالے کر دیا۔ آپ سوچیں کہ کیسا منظر رہا ہوگا، باپ مدینے میں ہے، ماں میکے میں ہے اور بیٹا ددیحال میں ہے، ہر تینوں کو جدا کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، سننے میں یہ سب بہت آسان لگتا ہے، اپنی بیوی سے الگ ہونا، بیوی کا شوہر سے الگ ہونا، اور ایک معصوم بچے کا ماں باپ سے الگ ہونا کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو ان حالات سے گزرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب مشقتیں برداشت کی بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ کھولا اور ام سلمہ کو مدینہ پہنچا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، تو اس طرح سے واقعہ، ایک صحابی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، ان کے جسم کے کپڑے تک بھی اتروا لیے گئے، برہنہ کر دیا گیا، اور ایک ٹاٹ گونی لپیٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور ایسا صحابی جن کی شان و شوکت یہ تھی کہ اگر وہ خوشبو لگاتے تھے، عطر لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اس راہ سے کوئی گزرا ہے، اور عطر لگانے کی وجہ سے، خوشبو لگانے کی وجہ سے ان کے وجود کا پتہ لگاتے تھے لوگ۔ میرے بھائیوں، ایسا صحابی ناز و نعمت میں پلنے والا، لیکن ہجرت کر رہا ہے تو اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں، ٹاٹ سے اپنی شرمگاہ کو چھپا کر کے مدینے میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں رسول، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، صرف ایمان بچا کے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان بچا کے لائے ہو تو سب سے بڑی نعمت بچا کے لائے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ میرے بھائیو، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا، لیکن جہاں بہت سارے صحابہ کرام چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، وہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، کعبۃ اللہ میں گئے، دروازے پر کھڑے ہوئے اور کہا لوگو، تم نے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، تم نے ان کو مکے میں بھی رہنے نہیں دیا اور مدینہ بھی ہجرت نہیں کرنے دیتے ہو۔ سنو، کل عمر بھی ہجرت کر رہا ہے، کل عمر بھی ہجرت کر رہا ہے۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ کل فلاں وادی میں آ کر کے مجھ سے ملے، کیونکہ میں بھی ہجرت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان کافروں کے دلوں پر اتنا رعب و دبدبہ اور اتنا گہرا اثر ہوا کہ کوئی بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہیں آیا۔ کبھی کبھی ایک جملہ دوسروں کے دلوں پر اور کافروں مشرکوں کے دلوں پر اور دشمنوں کے دلوں پر ایک ایسا ہیبت طاری کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ رعب وہ طاقت اور وہ ولولہ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جذبہ دیا ہے، 1 مہینے کی مسافت کی جائے اتنی دوری پر رہنے والا کافر میرے نام سے کانپتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے مسلمانوں کی شان و شوکت، لیکن آج ہم نے اپنا وقار کھو دیا، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ گئے، ہم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ہم دنیا پرست ہو گئے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، جس کو اللہ کے نبی نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج ہم دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، موت سے ڈرنے لگے ہیں۔ صحابہ کرام کبھی موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا ظلم جو کیا جا سکتا ہے اور انتہا جو کی جا سکتی ہے، اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور جان لینے کے بارے میں جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے موت کا وقت متعین کر دیا ہے۔
پوری دنیا چاہے تو نہیں کچھ کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، موت سے ڈرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا۔ جرات مند بنو، حوصلوں کے ساتھ جینا سیکھو۔ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت تھی یہ کہ وہ موت سے کبھی گھبراتے نہیں تھے، وہ موت سے کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو، وہ میرے راستے میں آ جائے۔ کوئی دشمن نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی باری آئی۔ آپ نے آخر میں ہجرت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی صحبت کے لیے اور اپنے ساتھی کے طور پر چنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار ہجرت کی خواہش ظاہر کی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم رکے رہو، تم رکے رہو، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھیں، ببول کے پتے کھلا کر کے ان کو موٹا تگڑا کیا تھا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہجرت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے تعلق سے لوگوں کو بھنک ہوئی تو دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی۔ میرے بھائیوں، جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی کہ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں اور اب ممکن ہے کہ اللہ کے رسول بھی کبھی بھی نکل جائیں۔ چنانچہ بہت ساری باتیں ہوئیں، ان باتوں کا خلاصہ یہ تھا، آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے۔ اور نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی، مختلف قبائل سے نوجوانوں کو چنا گیا اور سب کے ہاتھ میں ننگی تلواریں دی گئیں کہ جب اللہ کے رسول اپنے گھر سے باہر نکلیں، سارے نوجوان بیک وقت آپ کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کئی خاندان اور کئی قبیلے کے لوگ ہوں گے، بنو ہاشم اور بنو مطلب جو نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، سارے لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے اور دیت لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ پلان بنایا ان لوگوں نے، لیکن میرے بھائیوں، وہ اللہ جو تمام پلانوں کو ختم کرنے والا ہے، جو سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے، جو ہر ایک کی سازشوں کو بے نقاب کرنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہیں لوگ، ننگی تلواریں لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، آپ گھر سے نکل جائیں۔ آپ گھر سے نکلے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ کوئی آپ کے راستے میں آنا تو دور کی بات ہے، آپ کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، کافروں کی امانتیں ہیں، یہ ان کے حوالے کر دینا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کی صالحیت کو مکہ کے کافر بھی تسلیم کرتے تھے۔ نبوت اور رسالت کا تو انکار کرتے تھے، لیکن امانت داری کو تسلیم کرتے تھے۔ کافر بھی اللہ کے رسول کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کا وہ ثبوت دیا، کہا علی یہ مکہ کے کافروں کی امانتیں ہیں، رات میں تم ہمارے بستر پر سونا اور یہ مکہ کے کافروں کی امانتیں ان کو واپس کر دینا، اس کے بعد تم مدینہ آنا۔ میرے بھائیوں، جہاں جان کے لالے پڑے ہیں، دشمنوں کا مال ملا تو کیا کہنا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے، ہجرت کرتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کر کے یہ ثابت کیا کہ مسلمان اپنی جان سے کھیل سکتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کی امانتوں کی پرواہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری امانت داری کا حال کیا ہے؟ بھائیوں کے، بہنوں کے، پڑوسیوں کے حقوق دبا کر بیٹھے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی امانت داری کا وہ ثبوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے انتخاب کے لیے، راستے کی رہبری کے لیے ایک شخص کو منتخب کیا جو راستے کو جانتا تھا۔ ایسے وقت میں کون سے راستے سے گزرنا ہے، عام راستوں سے نہیں گزر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کا انتخاب کیا۔ آپ سوچئے، غیر مسلم تھا وہ،
معلوم یہ ہوا کہ سارے غیر مسلم ہمارے دشمن نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ ہے جب آپ کے لیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 100 اونٹ کے انعامات رکھے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم پر اعتماد کیا اور اس کو اپنے سفر کا ساتھی بنایا، جو راستوں کا ماہر تھا۔ میرے بھائیوں، ہر وقت ہر کافر، ہر غیر مسلم ہمارا دشمن نہیں ہوتا۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ زندگی کے آخری اس اہم موڑ پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم پر اعتماد کیا، جہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر آدمی ہمارا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکل کر کے مکے سے قریب غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا، اور وہاں کافر آپ کو ڈھونڈتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اگر وہ اپنی نگاہیں نیچے کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوف، کوئی ڈر محسوس نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ان دونوں کا کیا معاملہ ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر نے خوب خدمت کی۔ ان خدمات کا اگر وقت ذکر کریں تو وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہرحال غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا، قافلہ اور آگے بڑھا۔ سراقہ بن مالک بن جوشم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹ کے لالچ میں آپ کے پیچھے جاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول ہے، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کافر ذرا بھی آگے بڑھے گا تو ہم کو پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو مت، ابو بکر غم مت کرو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے نکلے تھے اور قوم نے نافرمانیاں کی تھیں اور کہا تھا کہ موسیٰ ہم پہلے ایک مصیبت میں تھے، اب آپ نے ہمیں 2 مصیبتوں میں ڈال دیا، ہم پہلے سے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے آئے تھے لیکن آپ نے تو الگ مصیبت میں ڈال دی، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم دریا میں جا نہیں سکتے ہیں، فرعون کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میرے ساتھ، ان اللہ معیّا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، ڈرو مت، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ سراقہ بن مالک بن جوشم پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سواری کے پیر زمین میں دھنس جاتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار۔ اس نے سمجھ لیا کہ ہم نبی کو نہیں پا سکتے ہیں، اعلان کیا اے اللہ کے رسول رک جائیے، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، سراقہ بن مالک بن جوشم آپ کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پروانہ بھی لکھا، امن کا پروانہ، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا اے سراقہ تمہارا حال کیا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم ابھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ چھپ چھپا کر مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟ کسریٰ فتح ہوگا۔ اللہ اکبر، اے سراقہ تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قیس و کسریٰ کو فتح کیا گیا، حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم نے کہا اے امیر المومنین، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ اے سراقہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے کنگن کو اٹھا کر سراقہ بن مالک کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیوں، ابھی تو جان کے لالے پڑے ہیں اور اللہ کے رسول کہ قیصر و کسریٰ کی فتح کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، ذرا اور آگے جاتے ہیں، معبد کا خیمہ نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ماں کچھ دودھ ہو تو پلا دو، ہمارا ساتھی بڑا بھوکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر معبد کہتی ہیں
ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بکری ہے، اس کا تھن سوکھا ہوا ہے، دبلی پتلی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماں تم اجازت دو، اجازت دینا تمہارا کام ہے، دودھ نکالنا میرا کام ہے۔ معبد نے کہا بیٹا اگر یہی بات ہے تو جاؤ دودھ لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، تھن کے نیچے آپ تھالی رکھتے ہیں، آپ ایک پیالہ رکھتے ہیں، دودھ دوہتے ہیں۔ وہ بکری جو کئی دنوں سے بھوکی پیاسی تھی، جو دبلی پتلی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لگتے ہی اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، وہ دبلی پتلی بکری موٹی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نکالا، اللہ کے رسول کو پلایا، خود پیا، اور ایک پیالہ دودھ بھر کر کے گھر میں رکھ دیا۔ معبد کے شوہر آتے ہیں، عجیب خوشبو محسوس ہوتی ہے، دیکھتے ہیں بکری جو دبلی پتلی تھی موٹی ہو گئی ہے، تھن بھرا ہوا ہے، دودھ کا پیالہ موجود ہے۔ معبد سے کہا کون آیا تھا؟ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نفس پاکی، جہاں سے گزر گئے برکتوں کو چھوڑ گئے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، جس راستے سے گزرے خوشبوؤں سے معطر کر دیا، رحمتوں اور برکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قریب پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قباء میں قیام کیا، 10 دنوں تک آپ نے قیام کیا۔ وہاں پر آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مدینہ کے قیام کے دوران مسجد قباء میں آتا ہے، صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ مسجد نبوی سے پہلے اللہ کے رسول نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، آپ کا استقبال جو کیا گیا، میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جو مدینہ میں کیا گیا، آج تک کسی کا وہ ایسا استقبال نہیں کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں مدینے میں خوشی کا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل لوگ پکڑ رہے تھے، ہمارے گھر چلیں، ہمارے گھر چلیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں بیٹھے گی۔ چنانچہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی، اور جہاں پر آج مسجد نبوی ہے وہاں پر جا کر کے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول بس میرا گھر دروازہ قریب ہے، سامنے دکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میرے رہنے کا انتظام کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی ضیافت کیسے کی، نبی کی خدمت کیسے کی، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہجرت کے ان واقعات سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو عزت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔